السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 61 پڑھیں گے اور اس میں ہم اقرا قاعدے کا لاسٹ لیسن پڑھیں گے۔ الحمدللہ آپ کی تجوید مکمل ہو چکی ہے اور آج کل کے لیسنز میں ہم وقف کے قاعدے پڑھ رہے تھے۔ آج کے لیسن میں میں آپ کو وقف کا لاسٹ قاعدہ پڑھاؤں گی۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں آخری حرف پر کھڑی حرکات ہوں تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کھڑی حرکات ایز سچ پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ اگر ہاں پہ کھڑی حرکت ہوگی تو ہم اسے ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر حروف مدہ یا ساکن حروف پر وقف کیا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حروف مدہ پر اگر آپ وقف کریں گی تو آپ اس کو 2 حرکات ہی کھینچیں گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ لیکن آج ایک کنڈیشن ڈیفرنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وقف کی وجہ سے حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ آپ کی ریویژن کے لیے الف مدہ کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں، اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو مدہ کیا ہے؟ جزم والی واو سے پہلے پیش آ جائے تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ جزم والی یا سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ کھڑی حرکات کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر کھڑی حرکات یا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یا حروف لین کون سے ہوتے ہیں؟ 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین کیا ہے؟ جزم والی واو سے پہلے زبر آ جائے اسے واو لین کہتے ہیں۔ یا لین جزم والی یا سے پہلے زبر آ جائے اسے یا لین کہتے ہیں۔ واو لین اور یا لین حروف لین کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے جس میں ہم انہیں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہ کون سی ہے؟ اگر حروف مدہ، کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد ایک اور حرف آ جائے جس پہ زیر زبر پیش ہے، اور اب اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زیر زبر پیش اگر ہوگی تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو اگر ساکن حرف سے پہلے کھڑی حرکات، حروف لین یا حروف مدہ آ جائیں تو ہم حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین پر مد کریں گے، اور یہ مد ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ ہم 2 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں، 6 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو جائے تو ہم حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات پر مد کریں گے۔ اب وہ مد ہم کتنی کریں گے؟ 2 حرکات، 4 حرکات، 6 حرکات۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نے ایک رکوع پڑھنا ہے، اس میں اگر آپ نے پہلی آیت پہ جو اینڈ پہ آپ نے وقف کیا ہے اس پہ آپ نے 2 حرکات تک کھینچ کر پڑھا ہے تو اب سارے کا سارا رکوع 2 حرکات کھینچ کر ہی اینڈ کریں گے۔ اگر آپ نے 4 حرکات پہ کی اینڈنگ تو مد 4 حرکات ہی لمبی کریں گے۔ اگر آپ نے 6 حرکات میں لمبی کی، آپ دیکھیں اکثر قاری حضرات کی آواز میں آپ سنیں تو بڑی خوبصورت آواز میں لگ رہا ہوتا ہے، وہ آواز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ اس کو کتنا کھینچنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو تو ہم نے رولز بتا دیے کہ حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے، حروف لین کو بالکل نہیں کھینچنا، بغیر کھینچے نرمی سے پڑھنا ہے، اور الف جو کھڑی حرکات ہیں انہیں بھی ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیکن جب ان کے بعد ایک حرف آ رہا ہے جو کہ ساکن ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اسے 2 حرکات کھینچ سکتے ہیں، 4 حرکات کھینچ سکتے ہیں، 6 حرکات کھینچ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قاری حضرات بعض اوقات بہت کھینچ کر پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت تلاوت لگ رہی ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیں گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا
کہ جتنا آپ پہلی آیت پہ کھینچ کر پڑھیں گی آپ کو آخری آیت تک اتنا ہی کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے 2 آیات میں 4 حرکات کھینچ کر پڑھا، 2 پہ 2 کھینچ کے پڑھ لیا اور جب دل کیا 6 حرکات کھینچ لیا. ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پہلی آیت پہ جتنا کیا آپ نے باقی پہ اتنا ہی لے کر چلنا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا. اب آپ پہلی لائن دیکھیں، اس میں ہے سلام علی ابراہیم. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش پہ اگر ہم وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے اسے. تو آپ دیکھیں ہی، اس کے بعد یہ یائے مد ہے اور اس کے بعد میم پہ جزم لگ گئی ہے، ایک حرف آ گیا جو کہ ساکن ہے. تو اب ہم ابراہیم کو 4 حرکات بھی ہی کو کھینچ سکتے ہیں یائے مدہ کو. اس یائے مدہ کو ہم 2 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں. اس یائے مدہ کو ہم 6 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سلام علی ابراہیم 2 حرکات. سلام علی ابراہیم 4 حرکات. سلام علی ابراہیم 6 حرکات، ٹھیک ہے. یہ آپ 4 حرکات بھی کھینچ سکتی ہیں، 2 حرکات بھی کھینچ سکتی ہیں اور 6 حرکات بھی کھینچ سکتی ہیں. غاوون، اب دیکھیں الٹا پیش ہے، کھڑی حرکت ہے اور اس کے بعد نون پہ زبر آ گیا. تو اب اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو ہم نے کیا پڑھا؟ حروف مدہ یا کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد اگر حرف ساکن ہو جائے گا تو ہم ان پہ مد کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ واؤ کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس پہ ہم مد کریں گے. غاوون، اب وقف کی صورت میں غاوون 2 حرکات. غاوون 4 حرکات. غاوون 6 حرکات. عینین، نئی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جزم والی یا سے پہلے اگر زبر آ جائے، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے تو وہ یائے لین ہے. تو اس کو ہم بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے. عینینی، اس کو میں نہیں کھینچ رہی، لیکن اب میں نے جب وقف کرنا ہے تو نون پہ جزم لگ جائے گی، ساکن ہو جائے گا. تو یائے لین کے بعد والا حرف ساکن ہو گیا، اب مجھے یائے لین پہ مد کرنی ہے اور اس مد کو میں تینوں طریقے سے کر سکتی ہوں. عینین 2 حرکات. عینین 4 حرکات. عینین 6 حرکات. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اب دیکھیں واو لین جزم والی واو سے پہلے زبر آ گئی. اب فا کے نیچے 2 زیر ہیں. اب جب میں رکوں گی تو مجھے اس کو ساکن کرنا ہے، جزم لگا کے رک جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ واو لین کے بعد جزم والا حرف آ گیا، اب میں واو لین پہ مد کروں گی، ٹھیک ہے. واو لین کو ویسے ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ اس کنڈیشن میں وقف کی صورت میں اگر اس کے بعد جزم والا حرف آ رہا ہے تو اس پہ میں مد کروں گی. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 2 حرکات. من خوف 4 حرکات. من خوف 6 حرکات. وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اب وقف کی صورت میں وَإِلَيْهِ مَتَابِ 2 حرکات. وَإِلَيْهِ مَتَابِ 4 حرکات. وَإِلَيْهِ مَتَابِ 6 حرکات. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وقف کی صورت میں وَهُمْ مُهْتَدُونَ 2 حرکات. وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 حرکات. وَهُمْ مُهْتَدُونَ 6 حرکات. دیکھیں واو مدہ اور اس کے بعد جزم والا حرف آ گیا، اس لیے ہم واو مدہ پہ مد کریں.
الحمد للہ رب العالمین. اب وقفی صورت میں الحمد للہ رب العالمین، 2 حرکات. الحمد للہ رب العالمین، 4 حرکات. الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں 6 حرکات. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اب وقف کی صورت میں تتم الصالحات، 2 حرکات. تتم الصالحات، 4 حرکات. تتم الصالحات، 6 حرکات. ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو جائے گا تو ان حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین پر ہم مد کریں گے. ہم اسے 2 حرکات بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، 4 حرکات بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 6 حرکات بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ، اس کی میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ سورۃ فاتحہ اگر آپ نے پڑھنی شروع کی ہے، چاہے آپ نماز میں پڑھنے لگی ہیں، اگر آپ اس کو بے وقف کی صورت میں اس کو آپ 2 حرکات لمبا کر رہی ہیں تو آپ نے پوری سورۃ فاتحہ 2 حرکات کی اینڈنگز کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. اگر 4 کر رہی ہیں تو 4 کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اگر 6 پہ اینڈنگ کر رہی ہیں، مد کر رہی ہیں، تو 6 حرکات جتنی مد لمبی کرنی ہے. جیسے اب میں اینڈنگ 2 حرکات لمبی کروں گی. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب میں آپ دیکھیں اینڈنگ 2 حرکات جتنی لمبی ہے. اب 4 حرکات اگر میں نے کرنی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 4 حرکات لمبی تھی. اب 6 حرکات کی صورت میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب میں یہ 6 حرکات لمبا کر رہی ہوں. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین کے بعد اگر جزم والا حرف آ جائے وقف کی صورت میں تو ہم کھڑی حرکات حروف مدہ اور حروف لین پر مد کریں گے. ہوپفلی آپ کو اس لیسن کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیسن میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں گے، ان چیزوں کو اپلائی کرنا سیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.